السلام علیکم ویورز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افروز بیگم آپ کے لیے ایک نئی میڈیسن اور نئی بیماری کے بارے میں معلومات دیکھنے کے لیے ایک نئی میڈیسن کے بارے میں بتائیں گی۔ ناک سے بدبو آنا، اوزینا، یہ اس مرض میں ناک کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، کیونکہ اکثر بچوں یا بڑوں میں تو کم، لیکن بچوں میں اکثر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑوں میں بھی اگر ہم احتیاط نہ کریں یا نزلہ زکام بگڑ جائے تو اس صورت میں بڑوں میں بھی اکثر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں ناک کے نتنے جو ہوتے ہیں، ہمارے ناسے جو ہوتے ہیں، تو نتنوں میں پپڑیاں سی جم جاتی ہیں، سوکھی سوکھی سی، اور ناک سے سخت بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ نزلہ ہوتا ہے لیکن وہ سوکھ جاتا ہے، پپڑیاں سی بن جاتی ہیں جن میں۔ وجوہات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ مرض عموماً شدید قسم کا جو نزلہ زکام جو ہوتا ہے بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نزلہ زکام ہمیں ہوتا ہے اور ہم اسے اگنور کرتے ہیں، یا بچوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے اور ہم ان کا احتیاط نہیں کرتے اور مطلب ان پہ توجہ نہیں دیتے، یا علاج نہیں کرواتے، یا بچے ننگے پیر پھر رہے ہیں، یا کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے، ٹھنڈ کا کہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں نزلہ زکام بگڑ جاتا ہے۔ یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناک پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ناک میں زخم ہونے اور نزلہ زکام کے سڑ جانے کی وجہ سے ناک سے بدبو آتی ہے، تو اس قسم کی کیفیت اس بیماری میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر ہمارے مطلب ناک کے اندر رہ جاتا ہے، جیسے کہ چیچک، خسرہ وغیرہ بچوں کو اکثر ہوتا ہے، چھوٹے بچپن میں ہو جاتا ہے، وجہ سے بھی اوزینا ہو جاتا ہے، اور بچوں میں ناک کے اندر کسی چیز کا پھنس جانا بھی اس کا اہم مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام وجوہات جو ہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ناک کے اندر نزلہ جو ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کی وجہ سے پپڑیاں بن جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے ناک کے اندر سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ علامات کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس مرض میں ناک بالکل بند رہتی ہے، یعنی کہ آس پاس کی جو اسمیل ہے وہ اندر پہنچتی نہیں ہے، سونگھنے کی صلاحیت جو ہے بالکل 0 پوائنٹ پہ آ جاتی ہے، کچھ ابھی وہ محسوس نہیں کر پاتا کہ جیسے کسی چیز کی اسمیل، چاہے خوشبو ہو یا بدبو ہو، وہ کسی اسمیل کو محسوس نہیں کر سکتا، اور ناک میں سے مواد جو ہوتا ہے یعنی کہ نزلہ جو ہوتا ہے وہ گرتا رہتا ہے، اور سخت بدبو قسم کی آتی ہے اس شخص کے پاس سے جس کے ناک کے اندر اوزینا ہوتا ہے، اس کے ناک بند رہنے کی وجہ سے اور نزلہ اندر پھنسا رہنے کی وجہ سے، کیونکہ جب ایک چیز کہیں پر جم جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے شدید قسم کی بدبو آنے لگتی ہے، لیکن جس شخص کے یہ ہوتا ہے وہ اپنی جو سونگھنے کی صلاحیت یا محسوس کرنے کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری جو میڈیسن ہے ہیمامیلس، یہ میڈیسن جو ہے یہ اسی بیماری کی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اسپیشل دوا ہے۔ اگر آپ مکمل طور پہ اس میڈیسن کو یوز کریں گے تو بہت جلدی آپ کو افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور یہ جو ناک کے اندر پپڑیاں جم رہی ہیں یا ناک کے اندر سونگھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں بہت جلدی نارمل حالت میں آتی چلی جائیں گی۔ ہیمامیلس بہت زیادہ اچھی اور شاندار قسم کی دوا ہے۔ اچھا، یہ کرنا کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ناک کا
نزلے کا جو مسئلہ ہو یا بخار وغیرہ کی کیفیت ہو یا کوئی بھی بیماری جو شدید قسم کی ہو، اس کے اندر آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے۔ اس میں بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، اور نیم گرم پانی لینے کے بعد اس کے اندر کم سے کم 7 قطرے آپ نے ہر 4 گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ نے پینے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیے گا کہ 2-3 دن میں ہی آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا، بلکہ احساس ہونے لگ جائے گا کہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو میں نے میڈیسن کے بارے میں بتایا۔ میڈیسن سے آگے میں بتاتی ہوں کہ ناک کو اندرونی طور پر دھونے کے لیے آپ کو نمک کا لوشن استعمال کریں۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ 1 چمچہ نمک اور 1.5 پاؤ کے قریب آپ نے پانی ملا کر لوشن بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ 1 چمچہ نمک اور 1.5 پاؤ پانی ملا کر لوشن بنا لیں اور اس سے ناک کو صاف کریں۔ اچھا، ناک کو کس طرح صاف کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ ناک کے اندر پانی کے چھینٹے مارنے، نہیں، کوئی کاٹن وغیرہ یا ٹیشو پیپر یا کوئی کاٹن کا کپڑا لیں، اسے ڈپ کریں اور اس کو انگلی میں لپیٹ کے یا پھر کوئی جیسے ہلکا سا کوئی مطلب انگلی وغیرہ پر، یا جیسے ہم جسے تیلی وغیرہ نہیں، پن وغیرہ لے کر اس کی مدد سے آپ وہ ایک رول سا بنا لیں اور اس سے ناک کی صفائی کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ مستقل طور پہ جو وہ ناک کے اندر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ناک کے اندر کوئی مشکل رکاوٹ ہو تو پھر آپ ناک کے ایکس رے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ سے صرف یہی جو نمک کا پانی ہے اسے اپلائی کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ ایکس رے کے ساتھ اگر آپ محسوس کریں کہ ایکس رے کی ضرورت ہے تو ایکس رے کے ساتھ ضرور یہ لکھیں کہ ناک کی کون سی سائڈ میں ایکسرا کروانا ہے، یعنی کہ اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، جس سائڈ پہ بھی لیفٹ یا رائٹ پہ آپ نے کروانا ہے۔ پھر آپ نے ناک کے دونوں نتوں میں ایکس رے کروا کے اور اس کی پپڑیاں وغیرہ کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ وہ معلومات دے دیں گے، لیکن اتنا ڈیٹیل میں جانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ میڈیسن یوز کریں گے، اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ایک لوشن بنا لینا ہے نمک کے پانی سے اور اس سے آپ صفائی کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس اور اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔